آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین یعنی نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی جتنے بھی دوست نئے شامل ہوئے ہیں سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ Al-Aziza, a modern Islamic school with a unique education system, where deen and modern education shape future leaders. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا، زیار سلمینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک پیش گوئی پر۔ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے سچا یا جھوٹا ہونے کے پیٹرن کے طور پر، معیار کے طور پر اپنی پیش گوئیوں کو پیش کیا اور کہا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ جج کرنا ہے، دیکھنا ہے، جاننا ہے کہ میں سچا ہوں اپنے دعووں میں جو جھوٹا، تو میری پیش گوئیوں کو دیکھ لیں۔ تو اگر 100 میں سے ایک بھی پیش گوئی میری جھوٹی نکلے تو سمجھ جائیے گا کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پیش گوئیوں کے بارے میں مرزا غلام قادیانی کے چند حوالہ جات جو ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی پیش گوئی پر، اس کا احوال جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جی یہ ہے روحانی خزائن جلد 17، صفحہ نمبر اس کا ہے 461۔ روحانی خزائن والیوم 17 اور اس کا پیج نمبر ہے 461۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، پھر اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیش گوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ میری 100 پیش گوئی، یعنی ہر پیش گوئی جو ہے اس کا سچا نکلنا ضروری ہے۔ اگر میری 100 میں سے ایک بھی پیش گوئی اگر جھوٹی نکلے تو کہتا ہے میں خود اقرار کروں گا کہ میں جھوٹا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی زندگی میں کیا کیا پیش گوئیاں کی اور ان کا انجام کیا ہوا۔ آگے چلیں جی، روحانی خزائن جلد 15 ہے، صفحہ نمبر 382 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے، زیادہ اس سے کیا لکھوں۔ جلد 15 ہے جی، صفحہ نمبر 382، 382۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ ہے جی روحانی خزائن جلد 5، صفحہ نمبر 288، والیوم 5، پیج 288۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محقق امتحان نہیں ہو سکتا۔ جی نعمان مرزا بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ لکھ رہا ہے کہ محقق امتحان کا مطلب ہے کہ پرکھنے کی کسوٹی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ بھئی ہمارا صدق یا کذب، یعنی ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ جانچنے کے لیے کہتا ہے سب سے بڑی جو کسوٹی ہے وہ ہے میری پیش گوئیاں۔ مجھے میری پیش گوئیوں پر رکھ کر پرکھ لیں، اگر سچی ہیں تو سچا میں، اگر جھوٹی ہیں تو میں جھوٹا۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود یہ بات بیان کی ہے۔ آگے ہے جی روحانی خزائن جلد 5، صفحہ نمبر 326، والیوم 5، پیج 326۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، کیا یہ سچ نہیں کہ مدعی کاذب کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہا ہے
کہ مدعی کاذب جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ جھوٹا مدعی نبوت، اس کی پیش گوئی مرزا قادیانی کہتا ہے ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے خود بیان کر دیا۔ آگے چلیں جی، یہی والیوم 5 ہے اور اس کا پیج نمبر 323 323۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے خدا تعالیٰ صاف فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، سوچ کر دیکھو کہ اس کے یہی معنی ہے جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو اس کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ یہ ہے جی مرزا غلام احمد قادیانی کے چند حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جس میں اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو جھوٹا مدعی ہوتا ہے، جھوٹا مدعی نبوت، تو اس کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر اس نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ میری اگر 100 میں سے پیش گوئی ایک بھی جھوٹی نکلے تو میں جھوٹا۔ اور پھر آپ لوگوں کو مرزائیوں، آپ لوگوں کو اور باقی بھی سارے لوگوں کو مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو پرکھنے کا یہ ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا تو میری پیش گوئیوں کو دیکھ لو۔ اب جی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں کیا پیش گوئی کی تھی۔ یہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی جو ہے یہ تقریباً 20 سال تک مرزا غلام احمد قادیانی کا مرید رہا، اور جب اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کے کرتوت اس کے سامنے کھلے تو اس نے اس پہ لعنت ڈال دی تھی۔ اس کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ازالہ و حام میں لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ٹائٹل ہے حبی فی اللہ عبدالحکیم خان، جوان صالح ہے، علامات رشد و سعادت اس کے چہرے سے نمایاں ہیں، زیرک اور فہیم آدمی ہے، انگریزی زبان میں عمدہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کئی خدمات اسلام ان کے ہاتھ سے پوری کرے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ خود لکھا ہے، پھر اس نے ایک خدمت اسلام کی ہے جس کا ہم آج تذکرہ کریں گے۔ تو مرزا کہتا ہے کہ جی میں امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کئی خدمات اسلام ان کے ہاتھ سے پوری کرے۔ وہ باوجود زمانہ طالب علمی اور تفرقہ کی حالت کے 1 روپیہ ماہواری بطور چندہ اس سلسلہ کے لیے دیتے ہیں، اور ایسا ہی ان کا دوست خلیفہ رشید الدین صاحب جو ایک اہل آدمی اور انہی کے ہم رنگ ہیں، اسی قدر چندہ محض للہ محبت کے جوش سے ماہ بماہ ادا کرتے ہیں، جزاہم اللہ خیر الجزا۔ تو یہ ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی کے الفاظ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں۔ اچھا، اب ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب اس شخص نے مرزا غلام احمد قادیانی کی حقیقت، اس کی اصلیت پر اطلاع پائی، اس کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے خیالات اس بندے کے بارے میں کیا تھے وہ میں آپ کو مختصر بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑتا ہے تو اس کے بعد اس کے خیال کیا ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود ہی اپنی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص 20 سال تک میرے جو ہے وہ مریدوں میں داخل رہا۔ ابھی جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ روحانی خزائن ہے، اور اس کی جلد نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر 336 ہے، اس کے آخر سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔ ہاں، آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹالہ کا رہنے والا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں جس کا دعویٰ ہے کہ میں آگے صفحہ چینج ہو جاتا ہے 337، جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک، غور سے سنیں جی مرزائی، سارے مرزائی غور سے سنیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہزاد بھائی، غور سے سنیں جی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی پیش گوئیاں آپ نے بڑی بڑی پڑھی ہوئی ہیں، اور ہر پیش گوئی پر آپ کو اتنے پنکچر لگانے پڑتے ہیں کہ خود پنکچر حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھے
جو ہے وہ ایجاد کیا گیا تھا سائیکل، موٹر سائیکل، کار وغیرہ کے ٹائروں پر لگانے کے لیے، تو یہ مجھے جو چیپ رہے ہیں پیشگوئیوں پر، اتنے پنکچر ان کو لگانے پڑتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس نے کیا کہا، مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اس کے بارے میں اس کی بات لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی۔ تو کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ ایسا ہی ایک اور دشمن جو ہے وہ اب پیدا ہوا ہے، جو کہ ریاست پٹالہ کا رہنے والا ہے، نام عبدالحکیم ہے، اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں، یہ مرزا غلام قادیانی خود اس کا دعویٰ بیان کر رہا ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا۔ لیں جی، ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے پیشگوئی کی، اور یہ بھی الہامی پیشگوئی اس نے کی، جی مجھے الہام ہوا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی بات مرزا نے کوٹ کر دی اور کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا، اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا۔ کس کی سچائی کے لیے؟ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی سچائی کے لیے۔ کس بات کی سچائی کے لیے؟ وہ آگے مرزا خود بیان کر رہا ہے۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ پہلے اس نے بیعت کی اور برابر 20 برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ پھر ایک نصیحت کی وجہ سے جو میں نے محض للہ اس کو کی تھی، مرتد ہو گیا۔ نصیحت یہ تھی کہ اس نے یہ مذہب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نجات ہو سکتی ہے۔ گو کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خبر بھی رکھتا ہو، چونکہ یہ دعویٰ باطل تھا اور عقیدہ جمہور کے بھی برخلاف، اس لیے میں نے منع کیا، مگر آخر میں نے اسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ تب اس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹ ہے، وہ بات کچھ اور تھی۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس کے اپنے ذاتی عقائد و نظریات اس کے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے کیا تھے، لیکن یہ جو بات مرزا نے بیان کی ہے یہ بات غلط ہے۔ وہ بات اس نے یہ کی تھی اس تناظر میں کہ اگر کوئی شخص کہیں ایسے علاقے میں رہتا ہے، جیسے کوئی افریقی جنگل لگا لیں جہاں پہ وہ جنگلی افریقی رہتے ہیں، تو بھئی کسی شخص تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دعوت نہ پہنچی ہو تو کیا اس شخص کی نجات بھی ہو سکتی ہے؟ تو ایسے شخص کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ بھئی اس کی نجات ممکن ہے، کیونکہ اس تک خبر ہی نہیں پہنچی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی برے اعمال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ قائل ہے، تو پھر اس شخص کی نجات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ وہ اس طرح اس نے بات لکھی تھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے 2-4 باتیں اپنی طرف سے جوڑ کے تو اس پر لگا دیں تاکہ سننے والے یہ سمجھیں کہ دیکھیں وہ تو بہت بڑا پھر کافر ہو گیا جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی جو ہے وہ نجات ممکن ہو سکتی ہے، ان پر ایمان لائے بغیر۔ تو یہ مرزا کی عادت تھی، یہ جھوٹ بول کر لوگوں کی طرف منسوب کرتا تھا تاکہ اپنی صفائی میں کوئی ایویڈنس پختہ جو ہے وہ پکا مضبوط کر سکے۔ اچھا جی، اب آگے پڑھتے ہیں جی۔ تو کہتا ہے جی تب میں نے اسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا، تب اس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ اب آگے مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشگوئی شروع ہو رہی ہے، مگر خدا نے اس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا، اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے، خدا اس کی مدد کرے گا۔ لیں جی، ایک بات تھی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کذاب ہے، دجال ہے، کافر ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنی بات میں اس دعوے میں سچا ہوں، اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ مجھے الہام کر کے خدا نے بتایا ہے کہ مرزا غلام قادیانی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جائے گا۔ تو اب مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ کہتا ہے اس کے مقابل پر مجھے بھی خدا نے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا ہوگا، خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ یعنی کون سا شر؟ یہی شر، اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے مرزا قادیانی
کہ بھئی میرے بارے میں جو وہ کہتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا، اس شر سے خدا مجھے کہتا ہے کہ میں محفوظ رکھوں گا۔ پھر آگے کہتا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا۔ لیں جی، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات جو ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بارے میں جو بات لکھی، یہ اس کی کتاب چشمہ معرفت میں ہے اور اس نے جو ہے یہ لکھ کر شائع کر دی۔ اچھا جی، یہی بات جو ہے لکھی ہوئی ہے جناب ملفوظات میں، 5 جلد والا جو ملفوظات ہے اس کا صفحہ نمبر ہے جی 680 اور جلد ہے 5۔ 19 مئی 1908 یہ میں یوٹیوب پہ شو کر دیتا ہوں اس کو۔ اچھا جی، اب یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ 19 مئی مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے سے ایک ہفتہ پہلے، 6 دن پہلے کی بات ہے جی۔ 19 مئی 1908 کا جو ملفوظ ہے، ٹائٹل ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا ذکر۔ عبدالحکیم کی کتاب کا ذکر تھا کہ بہت سے اعتراض کیے ہیں۔ فرمایا ہم نے جو کچھ کہا تھا کہ ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے، بحثیں ہو چکی، کتابیں مفصل لکھی جا چکی، اب بحث میں پڑھنا فضولیوں میں داخل ہے۔ فرمایا ہر ایک کی فطرت جدا ہوتی ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کوئی شخص ایک آدمی کی 20 سال مریدی کرنے کے بعد اور اس کے ماتحت تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اس کے حق میں ایسی گندی گالیاں بول سکتا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ سکتا، مگر ہر ایک شخص کی فطرت جدا ہوتی ہے۔ عرب صاحب عبد المحی نے عرض کیا کہ میں پٹیالہ سے آیا ہوں۔ عبدالحکیم نے آپ کے متعلق پیشگوئی کی ہے کہ آنے والی اچھا جی 11 ساون کو آپ کی وفات ہو جائے گی، لیکن پٹیالہ کے لوگ خوب جانتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا آدمی ہے۔ حضرت نے فرمایا کل یعمل علی شاکلتی، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا کہ کون راست باز ہے۔ یہ جی 6 دن پہلے مرنے سے مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ بیان ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا جی، ایک اور والا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جی۔ جی یہ ہے جی مجموعہ اشتہارات، جلد ہے اس کی 2 اور صفحہ نمبر ہے 720۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، دوبارہ سن لیں اس کا حوالہ، مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ نمبر ہے اس کا 720۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے اچھا جی میں شیئر کر دوں جی، آج بھی جو دوسری جلد ہے اس کا جو میرے پاس پرانے ایڈیشن تھے تو اس کے میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، اب انہوں نے ایڈیشن چینج کر دیا، صفحہ میرے خیال سے اس پہ بھی سیم ہی ہے۔ اچھا اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے اور پھر آخر میں اردو میں فرمایا کہ میں تیری عمر بڑھا دوں گا، مرزا اپنے الہامات کا ذکر کرتے ہوئے بڑھا دوں گا، یعنی اس سے پہلا جملہ ہے اپنے دشمن کو کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ لے گا، اور پھر آخر میں اردو میں فرمایا کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا،
یعنی مرزا غلام قادری کہہ رہا ہے میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا۔ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی 1907 سے 14 مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں، یعنی جولائی 1907 سے جو اس نے کہا تھا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے کہ اگست 1908 تک مرزا غلام احمد قادیانی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جائے گا، تو اسی کا ذکر مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی 1907 سے 14 مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں، جولائی 1907 سے اگست 1908 تک 14 مہینے ہی بنتے ہیں تقریباً، تو مرزا کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ مجھے بتایا ہے کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا۔ یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ جولائی 1907 سے 14 مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں، یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیشگوئی کرتے ہیں، میں ان سب کو جھوٹا کروں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا، تا معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے۔ لیں جی یہ اس کا حوالہ نوٹ کر لیں، جلد 2 ہے مجموعہ اشتہارات کی اور صفحہ نمبر 720 ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا جی کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے مقابلے میں خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میں تیری عمر بڑھا دوں گا، اور جو دشمن کہتا ہے کہ 4 اگست 1908 تک تو ہلاک ہو جائے گا، وہ خود جو ہے وہ ذلیل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن خدا نے جو ہے وہ مجھے بتایا ہے کہ میں تیری عمر بڑھا دوں گا اور تمہارے دشمنوں کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کروں گا۔ اچھا جی، آگے ہے جی مجموعہ اشتہارات جلد 2، اس کا صفحہ نمبر ہے جی 673 673 جی۔ یہ کون سی کتاب بولی ہے آپ نے؟ مجموعہ اشتہارات۔ آپ 672 نمبر پہ جائیں گی نا تو یہاں پہ اس کا اشتہار ہے مرزا صاحب کا، جو آگے کافی صفحات تک پھیلا ہوا ہے، تو وہ آپ کو یہ ساری کاروائی اسی ایک اشتہار میں مل جائے گی۔ مرزا صاحب نے کیا جو ہے وہ جواباً اس کے کہا تھا اور ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے کیا اعلان کیا تھا۔ یہ 673 ہے جی۔ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں ایک منٹ جی، 672 کے اینڈ سے ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ اگر در حقیقت میں خدا تعالیٰ کے نزدیک کذاب ہوں اور 25 برس سے دن رات خدا پر افترا کر رہا ہوں اور اس کی عظمت اور جلال سے بے خوف ہو کر اس پر جھوٹ باندھتا ہوں، اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ ہے کہ میں لوگوں کا مال بددیانتی اور حرام خوری کے طریق سے کھاتا ہوں اور خدا کی مخلوق کو اپنی بد کرداری اور نفس پرستی کے جوش سے دکھ دیتا ہوں، تو اس صورت میں تمام بد کرداروں سے بڑھ کر سزا کے لائق ہوں، تا لوگ میرے فتنہ سے نجات پاویں۔ اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ میاں عبدالحکیم خان نے سمجھا ہے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا مجھ کو ایسی ذلت کی موت نہیں دے گا کہ میرے آگے بھی لعنت اور میرے پیچھے بھی لعنت۔ میں خدا کی آنکھ سے مخفی نہیں، مجھے کون جانتا ہے مگر وہی، اس لیے میں اس وقت دونوں پیشگوئیاں یعنی میاں عبدالحکیم خان کی میری نسبت پیشگوئی اور اس کے مقابل پر جو خدا نے میرے پر ظاہر کیا ذیل میں لکھتا ہوں، اور اس کا انصاف خدائے قادر پر چھوڑتا ہوں، اور وہ یہ ہیں: میاں عبدالحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی میری نسبت پیشگوئی، جو اخویم مولوی نور الدین صاحب کی طرف اپنے خط میں لکھتے ہیں، ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں: مرزا کے خلاف 12 جولائی 1906 کو یہ الہامات ہوئے، مرزا مصرف کذاب اور عیار ہے، صادق کے سامنے شریر، فنا ہو جائے گا، اور اس کی میعاد 3 سال بتائی گئی۔ یعنی جولائی سے 3 سال اس نے یہ خط لکھا تھا ڈاکٹر کو، نور الدین کو، کہ نور الدین کو، اس میں اس نے پہلی بار یہ بات کی کہ مجھے خدا تعالیٰ نے الہام کر کے بتایا ہے کہ مرزا کذاب اور عیار ہے اور یہ 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں اس کے مقابل پر وہ پیشگوئی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نسبت مجھے معلوم ہوئی، جس کے الفاظ یہ ہیں: خدا کے مقبولوں
میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے، پر تو نے وقت کو پہچانا نہ دیکھا۔ اچھا جی، آگے ہے جی، نہ دیکھا نہ جانا۔ ربی فرق بینی، آگے مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنی دعا بھی لکھ رہے ہیں، ربی فرق بینا صادق و کاذب، اے میرے رب فرق کر دے، تفریق کر دے صادق اور کاذب کے درمیان، انت ترا کل مصلح و صادق، بے شک تو جانتا ہے ہر مصلح اور سچے کو۔ تو مرزا صاحب یہ بات لکھ کے آگے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو سچا اور جھوٹا ہے نا اس کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ مرزا صاحب یہ دعا لکھ رہے ہیں، یہ آگے صفحہ نمبر 674 پر، یہاں پہ اشتہار ختم ہو جاتا ہے۔ المشتہر مرزا غلام احمد مسیح موعود قادیانی 16 اگست 1906۔ اچھا نیچے جو ہے وہ جہاں پہ اوپر اس نے دعا لکھی ہوئی ہے اس کے نیچے ڈالا ہوا ہے، یعنی اے میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے۔ اس فقرہ الہامیہ میں عبد الحکیم خان کے اس قول کا رد ہے جو وہ کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا، بس چونکہ وہ اپنے تئیں صادق ٹھہراتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ تو صادق نہیں، میں صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں جی ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی خود کو سچا کہتا ہے لیکن خدا کہتا ہے کہ وہ سچا نہیں ہے، میں یہ فرق کر کے دکھلاؤں گا۔ تو اب ہوتا کیا ہے جی؟ ہوتا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ 26 مئی 1908 کو لاہور میں اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ 26 مئی 1908 کو اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، یعنی 4 اگست 1908 سے پہلے ڈیٹ کیا بتائی تھی ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی نے کہ 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جائے گا مرزا غلام قادیانی۔ تو اس سے 3 مہینے پہلے ہی مرزا غلام احمد قادیانی 26 مئی 1908 کو ہلاک ہو گیا، اور ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی صاحب مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے 11 سال بعد تک زندہ رہے اور ان کی وفات 1919 میں ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مولانا ثناء اللہ امر سری کے خلاف مرزا صاحب نے خدا سے فیصلہ چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور مرزا صاحب اس کی زندگی میں ہی ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی نے جو پیشگوئی کی اس کی پیشگوئی بالکل سچ ثابت ہوئی، اور اس کے مقابل مرزا غلام احمد قادیانی نے جو پیشگوئی کی تھی کہ مجھے خدا نے بتایا کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا اور دشمن جو ہے اس کو شرمندہ کروں گا، اس کو ذلیل و رسوا کروں گا، وہ بالکل جھوٹی ثابت ہوئی، اور شریر جو تھا وہ راست باز کی زندگی میں اور کاذب جو تھا وہ صادق کی زندگی میں وہ ہلاک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی فیصلہ بھی اوپر سے نازل فرما دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے کسی بھی دعویٰ میں سچا نہیں تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ جاتے ہوئے نعرہ لگا دیجئے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔